السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی روکش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر جیسا بزرگ اور متبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور ایک مسئلہ یہ کہ ان کے اس ساتھی نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے: اے خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ چلے ہیں، آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی اپنی طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ خدا کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، عمر کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لے گا۔ اور ابو محمد، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصہ ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی: میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے، اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید اور کئی مہاجر اور انصار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فرداً جو آراء دی وہ تقریباً ایک جیسی ہی تھی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درشت ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ سوچ لیں، جب قوم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی، اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنا شروع کر دیا۔
حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی متبر اور دانشمند سمجھتے ہیں۔ مجھے بٹھاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نکاہت کی وجہ سے بہت ہی نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ اور میری بات سنو طلحہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی سنا دو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لیٹ گئے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اعلیٰ الصبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم میں سب سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ خلیفہ رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالے، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نکاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی دی، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن الخطاب سنبھال لے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن الخطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، ہم نے خلیفۃ الرسول اللہ کا کہنا سن لیا اور مان لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للستی کامتی آواز میں کہا۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔